کچھ آرڈیننسز لے کرنے ہیں ہاؤس کے سامنے تاکہ یہ تو ان کی ٹائم پورا ہو رہا تھا تاکہ یہ کمیٹیز میں جائیں. اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان سارے آرڈیننسز میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. میں پہلے میں شاید مسئلہ ہی حل ہو جائے. پہلے بل ہے نا جی, شاید مسئلہ ہی حل ہو جائے. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں, پہلے آرڈیننس نہیں, پہلے بل ہے جی. انٹروڈکشن سر پہلے دونوں بل لے کر دیتا ہوں جی, پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں. Sir, I wish to introduce a bill further to amend the Civil Courts Ordinance 1962, the Civil Courts Amendment Bill 2024. CPC میں سر ہم نے کچھ amendments کی تھی. The bill further to amend Civil Court Ordinance 1962, Civil Courts Amendment Bill 2024 stands introduced. جی آپ بتانا چاہیں گے اس پہ. سر اس میں CPC میں ICT کے حوالے سے amendments کر دی تھی پارلیمنٹ نے. اب اس کو سنک کرنے کے لیے جو 1962 کا آرڈیننس ہے اس میں کچھ تجویز ہوئی تھی جو رولز کمیٹی ہے اس کی طرف سے بھی, تو یہ بل لے کر رہے ہیں. کمیٹی کو جائے گا, وہاں پہ جو ان پٹ دینی ہے ہاؤس کے معزز ممبران نے کمیٹی کے, وہ آ جائے گا. جی یہ آرڈیننس نہیں ہے, اور یہ سر یہ دو بل آ رہے ہیں اسد صاحب. دوسرا آئٹم نمبر 4, سینیٹر اعظم نذیر طاہر, منسٹر فار لا جسٹس, ٹو موو آئٹم نمبر 4. Sir, I wish to introduce a bill further to amend the Legal Aid and Justice Authority Act 2020, the Legal Aid and Justice Authority Amendment Bill 2024. A bill further to amend Legal Aid and Justice Authority Act 2022, the Legal Aid and Justice Authority Amendment Bill 2024 stands introduced. Item number 5, ordinance to be laid. Ordinance کا ذرا آپ ایکسپلین بھی کر دیجیے. سر میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. سر ہم سینیٹر اعظم نذیر طاہر صاحب, منسٹر فار لا, ٹو موو آئٹم نمبر 5. جناب اسپیکر ہم نے ان کی پہلے بات سن لیجیے. میں قادر بھائی تھوڑا بتا دوں, پھر پہلے آپ بات سنیں گے تو پھر پوائنٹ آف آرڈر ہوگا. جب لے ہو جائے گی تو رہ کیا جائے. نہیں سر میں عرض کر دیتا ہوں, میں بتاتا ہوں کہ اس میں ہے کیا. ذرا 1 منٹ مائک دیں. جی پٹیل صاحب. جی سر بہت شکریہ سر. جی سر نہیں سر, وہ تو ماشاءاللہ ہمارے انتہائی قابل وزیر قانون نے, وہ تو میرے جواب کا سوال دے ہی دیں گے, اور میرے بڑے بھائی ہیں. جی جی سر میرا ایک اپنا بحیثیت پارلیمنٹرین ایک خدشہ ہے کہ یہ سر ایسی کیا مجبوری ہو گئی ہے, کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سر 1 منٹ سر, میں بتا دیتا ہوں, آسان کر لیتا ہوں مسئلہ. سر 3 دن کا نوٹس تو آپ کے رولز میں سر. جی وہ 3 دن کا نوٹس اس لیے نہیں چونکہ یہ IMF ریلیٹڈ ایشوز ہیں. یہ وہ ایشوز ہیں جس میں کہ پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ ٹائملی نہ ہوئے, اور یہ اس کے بعد آرڈیننس ہیں, یہ قانون نہیں ہے. اور جب یہ آرڈیننس جائے گا اس کے بعد آپ کو موقع ملے گا کہ قانون کے اوپر ڈسکشن اور ڈیبیٹ کریں, کمیٹیز کو جائے گی. جی پٹیل صاحب. پھر میں بیٹھ جاتا ہوں سر. ٹھیک ہے سر, یہ IMF تو اب نعوذ باللہ ایک عجیب, میں روز وہ سسپینڈ نہ کرتا اگر یہ نہ ہوتا. سر وہی میں یہی تقاضا کرتا تھا, میں سمجھتا تھا, ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا آپ کے کنڈکٹ سے. سر ایک تو یہ ایمرجنسی میں لائے گئے, اب ایک دن میں ہم 15 منٹ میں 7 آرڈیننس تو پڑھ نہیں سکتے. لیکن چل سر آپ کہتے ہیں کہ ملک کا وسیع تر مفاد میں, لیکن سر یہ سارے آرڈیننس نگراں حکومت نے بنائے, اور نگراں حکومت نے میرے خیال سے اور میری تناظر میں اپنے مینڈیٹ سے باہر جا کے بہت سارے کام کیے. تو ہمیں سندھ گورنمنٹ کا ماڈل فالو کرنا چاہیے. نگراں حکومت نے جو بھی فیصلے کیے ان پہ آپ سر ایک کمیٹی بنائیں, ان کو ریویو کریں, دیکھیں کہ نگراں حکومت کے وہ دائرہ کار میں چیزیں آتی تھی جو وہ کر گزرے, یا انہوں نے اپنے تجاوز کیا اپنے مینڈیٹ سے. سر یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. جی آپ میں سے کون بات کرنا چاہیں؟ جی کھولے مائک. عمر ایوب صاحب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر ابھی یہ آرڈیننسز ہمارے سارے آپ نے یہاں پہ ٹیبل کی ہیں. سر ہم بھی فائنانس کا پورٹ فولیو منسٹر آف اسٹیٹ رہا, یہاں پہ بجٹس پیش کی ہیں, اکنامک افیئرز منسٹر رہا ہوں سر, انرجی منسٹر پاور اینڈ پیٹرولیم الحمدللہ رہا ہوں. سر یہ جو اس وقت کھلواڑ ہو رہا ہے کہ ایک دم آرڈیننسز آ رہے ہیں جس کا امپیکٹ ہے, فائنینشیل امپیکٹ ہے, نہ ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں, نہ ہم لوگ سٹڈی کر سکتے ہیں. یا تو ساروں سے سر یہاں پہ وہ انگوٹھا پیڈ رکھیں, انک پیڈ رکھیں, انگوٹھا لگوانا ہے تو وہ تو بات ٹھیک ہے, یا ٹیکن ایز ریڈ کرنا ہے کر لیں, پر سر دس از نو وے ٹو رن اے گورنمنٹ. ہم لوگ یہ آرڈیننسز ایز از ریجیکٹ کرتے ہیں. ہمیں کیا معلوم سر, ہم لوگ اپوزیشن کے ممبران ہیں یہاں پہ, ہم
लाखों वोट, करोड़ों वोट, 33 करोड़ लोगों ने हमारी पार्टी को वोट दिए। सर हम लोगों के साथ यहाँ पे जो गवर्नमेंट बैठी है ये तो फॉर्म 147 वाली गवर्नमेंट है। हमें क्या मालूम इनको क्या मिला है और इन्होंने मुल्क आधा बेच दिया होगा, हमें तो नहीं मालूम। वी डोंट नो। सर हम लोग आलिया कामरान साहिबा, आलिया कामरान साहिबा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें बात होगी, बात आ गई। आप उमर अयूब साहब जी, शुक्रिया सर। ये बात नहीं हो सकती सर। उसके साथ आज जिन लोगों ने ओथ भी ली है उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, वो इलीगल है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट। इस पे पहले भी बात हो चुकी है। दूसरी चीज सर, रिकाउंटिंग बिलाल विरका, बिलाल के साथ जो हो रहा है हमारे बाकी के साथ हो रहा है सर। रिकाउंटिंग कोई तुक नहीं बनती। ये इलेक्शन कमिश्नर जो है इसको गवर्नमेंट कनाडा भेज रही है एज एम्बेसडर, और उसकी कीमत उसने लगाई है। जी ठीक है, थैंक यू। आलिया कामरान साहिबा।